ادوار رسالت یعنی آپ علیہ السلام کے جتنا دور گزرا، اس کے بعد خلافت راشدہ کا جب دور گزرا، اس کے بعد خلافت عادلہ کا جو دور تھا، اور اس کے بعد تمام مسلمان حکمرانوں کا جو دور تھا، ان تمام ادوار کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شاطم ہوتا، یعنی اگر کوئی نبی علیہ السلام کی ذات گرامی میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا یا کسی بھی درجے میں توہین کرتا، تو اس کی سزائے موت کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اور تمام اسلامی ریاستوں کے اندر یہ متفقن علیہ مسئلہ تھا، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ شاطم رسول یعنی آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والے شخص کا ایک ہی فیصلہ ہے سزائے موت، اور کوئی اس کی سزا نہیں تھی۔ حتیٰ کہ قریب کے دور تک آ جاؤ، بر صغیر پاک و ہند کی جو سلطنت مغلیہ تھی، اس مغلیہ سلطنت کے اندر بھی شاطم رسول کی سزائے موت ہی متعین کی جاتی تھی۔ یہ مغلیہ سلطنت، حتیٰ کہ مغلیہ سلطنت کے مغل بادشاہ اکبر مغل، اس کا جو دور گزرا ہے یہ دور سیکولر دور گزرا ہے، لیکن اس کے اندر بھی شاطم رسول یعنی نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے شخص کی سزائے موت ہوتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں۔ یہ تو قریب کی بات ہے، لیکن اس مغل اکبر بادشاہ کے بعد جب فرنگی نے پاک و ہند کے اندر قبضہ کیا اور اس کا دور شروع ہوا، تو فرنگی نے آ کر کے وہ قانون کے جو ریاست اسلامیہ یعنی آپ علیہ السلام کے ادوار سے خلافت راشدہ سے عادلہ تک، اور وہاں سے چلتے چلاتے گویا کہ بر صغیر پاک و ہند تک ایک متفق علیہ قانون بنا ہوا تھا کہ شاطم رسول یعنی آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والے کی سزائے موت ہے۔ فرنگی نے آ کر کے اس قانون کو بالکل موقوف کر دیا اور خاموش کر دیا، اور اس نے تمام تعزیرات یعنی سزاؤں کے جو قانون ہیں، ان تعزیرات کا ایک مجموعہ تیار کیا فرنگی نے، اور اس مجموعے کا نام مجموعہ تعزیرات ہند رکھا گیا۔ اب یہ مجموعہ تعزیرات ہند مطلب کہ ہندوستان کے اندر لاگو ہونے والی جو سزائیں ہیں ان کا مجموعہ یہ ہے۔ اس نے وہ مجموعہ متعین کر دیا اور اس کو نشر کر کے اس نے پھیلا دیا۔ اس مجموعہ تعزیرات ہند کے اندر شاطم رسول یعنی آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والے شخص کی کوئی سزا متعین نہیں، یعنی گویا کہ اس نے اس قانون کو جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا بالکل آ کر کے خاموش کرا دیا۔ جب یہ قانون خاموش ہوا تو اس دور فرنگی کے دور کے اندر آپ علیہ السلام کی توہین کے بے شمار واقعات پیش آئے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور کے اسلامیان پاکستان کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے یعنی پاک و ہند اسلامیان پاک و ہند کو جمع کر کے اس نے کہا کہ ایک ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جو آپ علیہ السلام کی توہین کرے اس کے لیے سزائے موت ہو۔ اس نے جو ہے نا پٹیشن دائر کی، اس کے نتیجے میں فرنگی مجبور ہو گیا، کیونکہ ایک جم غفیر تھا جو اس کا تقاضا کر رہا تھا، وہ مجبور ہو گیا، اور اس نے اس تعزیرات یعنی سزائے موت والی جو اپنی تعزیرات ہند اس نے متعین کی تھی اس کے اندر ایک اضافہ کیا، 295 ایکٹ کا اضافہ کیا، اور اس کے اندر اس نے تھوڑی سی سزا متعین کر دی۔ اس نے کہا کہ لیکن اس کے الفاظ یہ تھے، کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی دین کہ کوئی بھی شخص اگر توہین کرے گا تو اس کی سزائیں 2 ہیں۔ نمبر 1 اس کو 2 سال قید کیا جائے گا، نمبر 2 اس کو موتد بھی جرمانہ کے اوپر مجبور کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی سزا متعین کر دی اس نے۔ بہرحال سزا متعین ہونے کی وجہ سے وہ جو اسلامیان پاک و ہند کٹھے ہوئے تھے وہ ایک دفعہ منتشر ہو گئے کہ چلو کچھ نہ کچھ اس یعنی قانون کا یعنی گویا کہ نام تو آ گیا ہے، انشاءاللہ وقت کے بدلنے سے یہ مزید آئے گا۔ خیر چلتا رہا، پھر اس کے اندر جب پاکستان کو اللہ نے وجود عطا کیا سن 1956 کے اندر پھر قانون سازیاں ہوتی رہی 2-4 سال۔ جب قانونوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، جمع کیا اور پاکستان کا آئین متعین ہونے لگا، سن 1956 کے اندر آ کر کے مسلمانوں نے اسمبلی کے اندر یہ پٹیشن دائر کر دی کہ شاطم رسول یعنی آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والے شخص کی سزائے موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں۔
تو سن 1956 کے اندر یہ پٹیشن منظور ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہے پاکستان کے اس اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہو گیا کہ واقعتاً شاتم رسول یعنی آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والے کی سزا سزائے موت ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اضافہ کیا کہ ساتھ میں یا سزائے موت ہوگی یا پھر عمر قید ہوگی۔ اور اس کے اوپر بہت ساری مباحث ہوئی، بہت سارے اس کے اوپر رولے ڈالے گئے، بڑی ساری جو ہے نا اس کے اندر شد و مد ہوئی۔ سن 1984 میں جا کر کے یہ قانون کا باقاعدہ حصہ بن گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص، چونکہ پیچھے جو تعزیرات بنائی تھی فرنگی نے، اس کے اندر نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی نہیں تھا، بس مطلقاً مذہب کی توہین پہ 2 سال قید۔ 1984 کے اندر یہ فیصلہ متعین ہو گیا اور پاکستان کا قانون بن گیا کہ جو شخص بھی نبی علیہ السلام کی توہین کرے گا تو اس شخص کو سزائے موت یا زندگی بھر قید کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مزید 1986 کے اندر جا کر کے یہ عمر بھر قید کا فیصلہ بھی روک کر کے اس کو بھی سزائے موت سے تبدیل کر دیا۔ یوں آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کے خلاف جو ہے یہ ایکٹ بنا اور یوں سلسلہ چلا، اور یہ سزا ہمارے پاکستان کا گویا کہ قانون ہے کہ کوئی اگر نبی علیہ السلام کی توہین کرے گا تو اس کو سزائے موت۔ بعض دفعہ اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں جو کہ پس پردہ تھی کہ سزائے موت کے ساتھ ساتھ عمر قید کا بھی فیصلہ وہی باقی صاحب کا جو ہے بحال ہے۔ بہرحال اگر عمر قید ہو یا پھر سزائے موت ہو، یہ ہمارے پاکستان کا قانون کا حصہ ہے آپ علیہ السلام کی توہین کرنے والے کے بارے میں۔ اب جو قیمتی بات ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دور حاضر کی، سن 1986 میں جب یہ کام ہو گیا تو اب جناب قادیانیوں نے کیا کیا؟ مرزا غلام، لمبی داستان ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس نے قادیان کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے سب سے پہلے افغانستان کی طرف خط لکھے بھائی، جیسے نبی علیہ السلام اپنے دور میں خط لکھا کرتے تھے شاہ روم وغیرہ کی طرف، اس نے پہلا خط افغانستان کی طرف لکھا۔ افغانستان کا جو اس وقت گورنر تھا اس نے خط پڑھا اور واپس اسی خط پہ لکھ دیا، یہ بات آپ وہاں ٹھہر کے کر رہے ہو، اگر آپ یہی بات ہمارے افغانستان میں آگے کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ کون ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا آپ علیہ السلام کے بعد ہم تجھے پھر سبق سکھائیں گے۔ بہرحال یہ خطوط کا سلسلہ اس نے اسی خط کے بعد بند کر دیا، لمبی داستان، اس کو ہم چھیڑتے نہیں۔ اب جو ہمارا ضرورت کی بات، جو اہم بات ہے جس کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر قادیانی سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی پھنسا رہے ہیں۔ سن 1986 میں جب یہ قانون بن گیا تو قادیانیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر کے برطانیہ کے اندر ایک وہاں ان کا ایک کمیشن تھا جس کو جو ہے جنیوا جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن کے نام سے پکارا جاتا تھا، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کو جہاں پامال کیا جاتا ہے اس کا تحفظ کرنے والا کمیشن۔ اس میں انہوں نے پٹیشن دائر کر دی کہ بھئی ہمارے حقوق پاکستان میں سلب کیے گئے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہمارے انسانی حقوق تھے، ہمیں حق ملتے، پاکستانیوں نے ہمیں کافر قرار دیا اور ہمارے حقوق پورے ملک میں پامال ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں انسانی حقوق کی رعایت رکھنے والے، لہٰذا آپ ہمیں یہ حقوق دلوائیں۔ جب یہ 1986-87 میں انہوں نے پٹیشن دائر کی اور پھر اس جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن نے ان کے حق میں ریزولوشن بھی کر دی، جب یہ ہو گیا تو اس وقت اس جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن نے پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیلائی کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کا حق مارا جا رہا ہے، جو کہ انسانی حقوق کا ایک ضابطۂ کار دنیا میں ہے، لیکن وہ ان کا جو ہے نا ان کو حق نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا ہوا کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج کا کوئی سیکولر یا کم علم آدمی جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہندو کو حق ملتا ہے، سکھ کو حق ملتا ہے، مجوسی کو حق ملتا ہے، عیسائی کو حق ملتا ہے، یہودی کو حق ملتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، قادیانی کو آخر حق کیوں نہیں ملتا؟ وہ بھی تو اقلیت ہیں، وہ بھی تو اپنا کوئی حیثیت رکھتے ہیں، اپنا مقام رکھتے ہیں انسانیت کے اعتبار سے۔ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو انہوں نے پھنسا لیا۔ اب ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حقوق کیا ہوتے ہیں، کن حقوق کا انہوں نے وہاں دعویٰ کیا کہ ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور پاکستانی ہمارا حق کھا رہے ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق تھا ہمیں دیتے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑا دھوکہ ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حقوق ہوتے کیا ہیں کسی انسان کے؟ انسان کے حقوق یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہے،
اگر ملک کے اندر کوئی بجٹ آتا ہے تو جہاں پوری انسانیت کو تقسیم کیا جاتا ہے وہاں اس انسان کو حق ملنا چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اس ملک میں رہتے ہوئے شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس شناختی کارڈ کے مطابق اس کا نظام وراثت اس کو ملنا چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ شناختی کارڈ کی علامت کو دیکھ کر کے اس کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے کہ وہ ووٹ بھی ڈال سکے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ اور پاکستان کا شہری ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر کاروباری حیثیت میں وہ دوسرے افراد کی طرح پورا فرد متعین بن سکے۔ اس کے بعد اگلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اس پہچان یعنی اپنے شناختی کارڈ کی وجہ سے پاکستان کے رول اور قانون میں یہ بات لکھی ہے کہ اقلیتیں بھی اگر کلیدی عہدوں کے علاوہ عہدے چھوٹے چھوٹے جو عہدے ہیں، مثلا ٹیچر بننا چاہتا ہے، کسی جگہ وکیل بننا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے جتنے بھی عہدے ہیں ان پہ اگر آنا چاہے تو یہ اس کو حق ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ یاد رکھو یہ ہمارے ملک کے قانون میں یہ بات دائر ہے کہ یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کے سامنے ایک انسان کے جو حقوق ہیں نا دنیا میں رہنے کے، یہ تمام حقوق قادیانیوں کو اب بھی مل رہے ہیں ہمارے ملک کے قانون کے مطابق۔ جب یہ حقوق مل رہے ہیں تو قادیانی برطانیہ میں پھر کس حق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وہ مطالبہ کس حق کا کرتے ہیں؟ اب یہ وہ دھوکہ ہے جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کروانا چاہتا ہوں کہ وہ دھوکہ کیا کرتے ہیں۔ حقوق ان کو مل رہے ہیں پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے، ہمارا حق کھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو ایک ادنی سی میں آسان سی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک کمپنی ہے، مثلا نیسلے کمپنی ہے۔ نیسلے کمپنی نے اپنا پانی تیار کیا، اس نے اپنا لوگو بنوایا، وہ لوگو اس نے اپنی اس پانی کی بوتل کے اوپر لگا دیا۔ لوگو کہہ لیں یا اس کو آپ جو ہے اس کا مسمہ کہہ لیں یا اس کو آپ دوسرے الفاظ میں جو ہے ان کی جو کوئی خاص شناخت ہوتی ہے وہ کہہ لیں۔ اچھا یہ انہوں نے بنوا لیا، اب انہوں نے مہر لگا دی کہ یہ جو پانی ہے نا نیسلے کا یہ ہماری کمپنی کی طرف سے رجسٹرڈ ہے۔ دنیا کی کمپنیاں تو بن سکتی ہیں لیکن کوئی دوسری کمپنی نیسلے کا لوگو اپنی کمپنی کے اوپر یا اپنی بوتل کے اوپر لگا کر کے سیل نہیں کر سکتی۔ یہ قانون ہے کہ وہ ان کی اپنی شناخت ہے۔ ایک چھوٹا سا ساشا لے لیں شیمپو کا، سنسلک لے لیں۔ اب یہ سنسلک کی چھوٹا سا ساشا ہے، اس کی کوئی حیثیت، لیکن سنسلک والوں نے یہ جو ساشا بنایا ہے دنیا کی کوئی کمپنی اپنی شیمپو کے اوپر ان کا لوگو استعمال نہیں کر سکتی۔ اچھا اس کو میں مزید آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بالفرض آپ لوگوں کا شناختی کارڈ ہے، آپ لوگوں کا شناختی کارڈ ہے، آپ میں سے کسی کا شناختی کارڈ استعمال کر کے کسی دوسرے بندے کے نام کوئی وراثت الاٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ میرا شناختی کارڈ لے جائے کہے کہ شناختی کارڈ تو مولوی صاحب کا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں یا اس کے جو وراثت کا مال اس کے پاس پڑا ہے یا اس کے جو اکاؤنٹ میں جو کچھ پڑا ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، کیوں؟ میرے سامنے اس کا شناختی کارڈ ہے۔ یہ کرنا قانوناً جرم ہے، یہ قانونی جرم ہے۔ میری اپنی شناخت، میں کہتا ہوں آج مزید موجودہ دور میں ایک چھوٹی سی آئی ڈی بناتے ہیں آپ، واٹس ایپ کی آئی ڈی بناتے ہیں۔ اس واٹس ایپ کی آئی ڈی کو کوئی دوسرا شخص کسی دوسری شخص کی آئی ڈی استعمال کرنا چاہے تو یہ قانوناً جرم ہے اور پوری دنیا کے ایک متفق علیہ قانون ہے کہ کوئی کسی کی شناخت استعمال نہیں کر سکتا۔ جب ایک شیمپو کا ساشے جو چھوٹا سا ہے وہ بھی کسی دوسری کمپنی کا بندہ اس کمپنی کے لوگوں کو استعمال نہیں کر سکتا تو یہ قادیانی جو اصل رولہ ڈال رہے ہیں وہ یہ ڈال رہے ہیں کہ یہ ہماری شناخت لے کر کے اب خود حقوق لینا چاہتے ہیں ہمارے والے۔ مثلا ہماری شناخت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا لوگو، یہ ہر مسلمان کا لوگو ہے، یہ اس کا کلمہ ہے، یہ اس کی شناخت ہے، یہ اس کی اساس ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پہ پوری دنیا کے مسلمان چل رہے ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر قادیانی آ جائیں اور وہ عیسائیوں کی طرح یوں کہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو بھائی ان کی اپنی شناخت ہے۔ ہم عیسیٰ روح اللہ کو لے کر کے اپنے حقوق نہیں لے سکتے، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر قادیانی یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ کہہ کے قادیانی رسول اللہ کہہ دے، یہ ان کا اپنا لوگو ہوگا، یہ ان کا اپنا قانون ہوگا، غیر مسلم ہوں گے، اقلیت ہوں گے، ہندوؤں کی طرح ہر مذہب کی طرح وہ حقوق لے سکیں گے۔ لیکن وہ لوگو استعمال کرتے ہیں ہمارا، کیا کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمارا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی جگہ پہ ہمارا غلام احمد قادیانی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے۔ اگر تمہاری شیمپو کی ایک پڑیا دوسری کمپنی والا دوسری کمپنی کا لوگو لگا کے استعمال
اس کی شناخت یہ بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک کمپنی کی جو پروڈکٹ اس نے دنیا میں پیش کر دیا ہے، دوسری کمپنی اس کا ایک پڑیا کیا، ایک گولی کیا، ایک ساشا کیا، ایک چھوٹی سی اس کی ایک کومپل بھی ہے، کومپل کی جگہ بھی چیز ہے، وہ بھی وہ بنا نہیں سکتا، کیونکہ دوسری کی شناخت استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کا ایک لا ہے، قانون ہے۔ تو یہ قادیانی ہمارا لوگو، یعنی ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا لوگو مانتا ہے، اور وہ ہمارے حقوق لینا چاہتا ہے، وہ ہماری مسجد، جبکہ ان کی مسجد، ان کو یہ ہمارے قانون میں یہ بات لکھی ہے کہ قادیانی اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتا، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا کلمہ نہیں کہہ سکتا، قادیانی ہماری اذان کو اپنی اذان نہیں کہہ سکتا، قادیانی ہماری عبادت گاہیں یا ہمارے قرآن مجید کو اپنا قرآن نہیں کہہ سکتا۔ جب پوری دنیا کا ایک مشترکہ قانون ہے کہ کوئی دوسرے کی شناخت لے کر کے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو پھر قادیانی ہماری شناخت کو لے کر کے وہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ تو لیں گے مسلمانوں کا، لیکن اس مسلمانوں کے کلمے کے تحت جو حقوق آئیں گے ہمیں وہ دو۔ یہ تو دوسروں کی شناخت اور دوسروں کا جو ہے گویا کہ لوگو استعمال کرنا شریعت میں بھی اور قانون میں بھی کہیں بھی اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کو جو ان کے حقوق بنتے تھے، جو ان کا حق تھا اس دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر، پاکستان کے اندر پورا ان کو دیا جا رہا ہے۔ وہ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، وہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں، وہ ایم پی ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، غرض جو حقوق تھے وہ سارے ان کو مل رہے ہیں۔ پھر ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ ہمارے حق پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے سادہ مسلمان بھی یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یار ان کے حقوق تو ہیں، ان کو دینے چاہیے، جبکہ ان کے حقوق 1% نہیں ہے۔ وہ تو یار ایک کمپنی والا اپنی جو ہے نا اپنا لوگو دوسری کمپنی کو چھوٹی سا ساشا بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی جگہ قادیانیوں کو کیسے رکھ لیں؟ غلام احمد قادیانی کو، یہ کیسے ہمارا ایمان ہے؟ گویا کہ پھر ہمارا جو لوگو یا ہمارا جو ایمان ہے یا ہمارے ایمان کی جو بنیاد اور اساس کلمہ ہے، گویا کہ ہمیں اپنے کلمے کا تحفظ کی اتنی طاقت اور اتنی جرأت اور اتنی ہمت بھی نہیں کہ ہم اپنا وہ دین اور مسلک اور مذہب بچا بھی سکیں، اس کی حفاظت بھی کر سکیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ جس کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر قادیانی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں یہ حقوق ملے، جبکہ ان کو ان کے حقوق پورے مل رہے ہیں۔